برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات حاضرین جمعہ، اس وقت ہم عربی مہینے کے حساب سے، عربی کیلنڈر کے حساب سے اس وقت ہم اشہر حرم میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی عربی کیلنڈر کے اندر وہ مہینے جو حرام مہینے کہلاتے ہیں، ان حرام مہینوں کی شروعات ہو چکی ہے۔ اور وہ حرام مہینے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے یہاں اسی دن سے جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا 12 رہی ہے، اور یہ جو 12 کی گنتی اللہ رب العالمین کے یہاں مہینوں کی رہی ہے ابتدائے آفرینش سے رہی ہے، اور انہی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے منہا 4 حرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا ان 4 حرمت والے مہینوں کے اندر تم اپنے نفسوں پہ ظلم مت کرنا۔ میرے بھائیوں، ان حرمت والے مہینوں کو ہم حرمت والا مہینہ کہتے کیوں ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم جس وقت میں ہیں یا ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، یہ دنیا یا یہ وقت، اس میں سے جو بھی وقت چاہے یا دنیا کی جو بھی جگہ چاہے اللہ رب العالمین اپنے لیے مخصوص قرار دے سکتی، کیونکہ دنیا کے چپے چپے کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ماہ و سال میں سے اور اسی طرح سے وقت میں سے جو بھی چیز اللہ رب العالمین چاہے اسے فضیلت والی بنا دے، کیونکہ دنیا کا چپا چپا جیسے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ویسے ہی ماہ و سال میں سے، وقت میں سے، گھڑیوں میں سے ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت اسے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین جب جس مہینے کو چاہے فضیلت والا مہینہ بنا دے، اللہ رب العالمین جب جس ہفتے کو چاہے، جب جس دن کو چاہے، اللہ رب العالمین اسے فضیلت والا دن، اسے فضیلت والا عشرہ یا اسے فضیلت والا مہینہ بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہوئی۔ اور اللہ رب العالمین جب کسی فضیلت والی چیز کو بناتا ہے، چاہے کوئی مہینہ ہو، چاہے کوئی دن ہو، چاہے کوئی تاریخ ہو، تو دراصل یہ اللہ کی طرف سے وہ ایک اہم آفر ہوتا ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، ہم اس کا خیال کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے مستحق بن سکیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کما سکیں۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سال کے اندر 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، تاکہ ہم ان حرمت والے مہینوں کا خصوصی طور سے خیال رکھیں، ان کا ہم زیادہ سے زیادہ احترام کریں۔ اور حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر ہم لڑائی بھڑائی، جنگ و جدال سے دور رہیں، اپنے آپ کے اوپر، لوگوں کے اوپر ہم جنگ و جدال کو، قتال کو حرام قرار دے دیں۔ یہ حرمت والے جو مہینے ہوتے تھے، یہ دراصل 3 مہینے لگاتار ہیں۔ ایک وہ مہینہ جو آج شروع ہو چکا ہے، وہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد دوسرا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، تیسرا مہینہ اور پھر محرم کا مہینہ ہوگا، اور اسی طرح سے یہ لگاتار 3 مہینوں کے علاوہ ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے۔ ان حرمت والے مہینوں کی ایک حکمت بھی ہے، تاکہ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، لوگ جنگ و جدال سے دور رہیں، لڑائی بھڑائی سے دور رہیں،
تاکہ وہ لوگ جو حج بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی خطے سے اگر حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہوں تو وہ پرامن ہو کر کے شانتی اور امن کے ساتھ اپنا سفر حج مکمل کر سکیں، اور راستے میں کسی بھی قوم کسی بھی قبیلے کے درمیان کوئی جنگ کوئی لڑائی نہ چل رہی ہو، اور حج بیت اللہ کرنے والے لوگ اللہ رب العالمین کے گھر کا آسانی کے ساتھ پرامن ہو کر کے شانتی کے ساتھ اللہ کے گھر کا قصد کر سکیں۔ یہ وہ حکمت ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ حرمت والے مہینے آتے ہیں، اور ہم میں سے کتنے ہی خوش نصیب ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ اس سال حج بیت اللہ سے سرفراز ہوں گے، وہ اللہ کے گھر کا حج کریں گے، وہ طواف کریں گے، سعی کریں گے، اور حج بیت اللہ جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اس رکن سے سرفراز ہوں گے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے اس گھر کی کچھ فضیلت جان لیں۔ تو اللہ رب العالمین کا گھر جسے اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ، ایسا گھر جو کہ مکے میں ہے، مبارکن، وہ گھر مبارک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مکے میں اللہ رب العالمین کا جو گھر ہے وہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ تھا جسے اللہ رب العالمین کے لیے بنایا گیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے کہ بے شک ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک یہ وہ شہر ہے جسے اللہ رب العالمین نے حرمت والا قرار دیا ہے اسی دن سے جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو حرام کہتے ہیں، مسجد حرام کہتے ہیں۔ مسجد حرام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ جگہ جس کی حرمت، جس کا احترام بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، اور مسجد حرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے حدود میں پہنچ جاتے ہیں، حدود حرم کے اندر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر وہ چیزیں جو دنیا کے اور مختلف علاقوں میں ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں لیکن یہاں پہنچنے کے بعد وہ حلال چیزیں بھی ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے میرے بھائیوں کہ دنیا جب بھی جنگ و جدال میں پھنسی ہو تو اللہ کا کوئی بھی دھرتی کا وہ حصہ پرامن اور پرسکون رہتا ہے، اور وہ جگہ اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کی مثابت کی جگہ بنائی ہے، ایسی جگہ بنائی ہے جس کے لیے لوگ کشا کھچ کر چلے آتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی شخص کسی جگہ جاتا ہے، وہاں کچھ دن گزارتا ہے، بوریت کا احساس ہوتا ہے، وہاں سے واپس چلا آتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کے کسی حصے میں جاتے ہیں تو پھر دوبارہ وہاں واپس لوٹنے کی ان کو تمنا تک نہیں ہوتی ہے۔ لیکن خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ ہمیشہ واپس لوٹنے کی تمنا لے کر جاتے ہیں اور آتے ہیں، اور پھر ان کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ وہ واپس جائیں۔ اور فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے اس گھر کو امن و امان کی جگہ بنائی ہے، خانہ کعبہ، اور اسی طرح سے حرم کا جو حدود ہے، حرم کے پورے حدود کو اللہ رب العالمین نے امن و امان کی جگہ بنائی ہے۔ اور یہ مکہ اور خانہ کعبہ کی جو حدود ہیں ان کو امن و امان کی جگہ بنانا میرے بھائیوں یہ صرف اسلام کے اندر نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کفار عرب جو تھے
عرب کے جو کفار تھے وہ بھی اس چیز کا اتنا ہی احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ہاں حال یہ تھا کہ وہ معمولی سی باتوں پر جو جنگیں لڑ لیا کرتے تھے، اور ان کے ہاں معمولی سی بات پر 30 سال تک جنگیں چلتی تھیں، لیکن عرب اس بات کا خصوصی طور سے خیال رکھتے تھے کہ اگر ان کا کوئی بھی آدمی کوئی بھی کسی کا قتل کر کے اگر وہ حرم میں جا کر کے پناہ لے لے تو وہ اس کو ٹچ نہیں کرتے تھے، وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کے قاتل کو حرم کے اندر دیکھا کرتا تھا اور وہ افسوس کرتا رہتا تھا، لیکن اسے وہ وہاں ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے امن و امان کی جگہ قرار دی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں نے مختلف علاقوں کو، مختلف اپنے چرچوں کو، اپنی عبادت گاہوں کو ایسے امن و امان کی جگہ قرار دینے کی کوشش کی جہاں نہ کوئی پولیس ہوا کرتی تھی، نہ کوئی حکومت ہوا کرتی تھی، تاکہ لوگ وہاں امن و امان کے ساتھ رہیں مختلف جگہوں پہ دنیا میں، یورپ وغیرہ میں۔ اور حالت یہ ہوئی کہ وہیں پر سب سے زیادہ کرائم، سب سے زیادہ جرائم اور نہ جانے کیسے لوٹ کھوٹ، بدکاری، زناکاری وغیرہ وہیں سب سے زیادہ پھیلنے لگی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جس ارض مقدس کو حرام قرار دیا، جس ارض مقدس کو امن و امان کی سرزمین قرار دیا، وہ سرزمین آج تک چاہے وہ کفار رہے ہوں، اسلام سے پہلے کفر و شرک کرنے والے رہے ہوں، چاہے اسلام کے بعد مسلمان رہے ہوں، ہمیشہ انہوں نے اس کے امن و امان کا مکمل طور سے خیال رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کے اندر وہ نشانیاں رکھی ہیں جن نشانیوں کے ذریعے سے، جن نشانیوں کو دیکھ کر کے لوگوں کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا وہ گھر جو اللہ رب العالمین کے لیے بنایا گیا جو کہ مکے میں ہے اور وہ مبارک ہے، بابرکت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اور فرمایا وہدن، اور اس کے اندر ہدایت و رہنمائی ہے، للعالمین فیہ آیات بینات، اس کے اندر واضح طور سے کھلم کھلا نشانیاں موجود ہیں، مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کی وہاں کھلی نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ آپ خانہ کعبہ میں دیکھیں گے جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین کی نشانیاں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوج محترمہ حضرت حاجر کو اور اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑ دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی اس کہانی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے تازہ کر دیا۔ آج حج بیت اللہ میں جو لوگ جاتے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت حاجر اور ان کے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات کو وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے تازہ کرتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری نشانیاں ہیں خانہ کعبہ کے اندر۔ خانہ کعبہ کے اندر زمزم ہے، زمزم جو اللہ رب العالمین نے حیرت انگیز طور سے اس بے آب و گیاہ زمین میں، جو سنگلاخ زمین ہے جہاں پر ایک پودا بھی نہیں اگتا تھا، وہاں پہ زمزم جیسا کنواں، ایسا شیریں پانی اللہ رب العالمین نے ابلتا ہوا دے دیا۔ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، خانہ کعبہ کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر حجر اسود کو رکھا ہے، وہ کالا پتھر جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک اثر ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ وہ پتھر آیا، اور وہ انسانیت کی شروعات سے لے کر کے آج تک وہ پتھر وہاں پر ہے، اور اسی طرح سے اس کو چوم کر کے مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے یہاں کوئی پتھر کی پوجا ہوتی ہے، یہ غلط فہمی دور کر لی جائے۔ اس غلط فہمی کو اسی زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور کر دیا تھا کہ اے حجر اسود، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جہاں دیدہ شخص تھے، دنیا دیکھے ہوئے تھے، جنہیں دنیا کی بڑی بڑی سمراٹوں کو اور بڑی بڑی بادشاہتوں کو
انہوں نے زمین بوس کر دیا تھا. انہوں نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے بعد آئیں اور یہ سوچیں کہ لوگ حجر اسود کی شاید پوجا کرتے ہیں. انہوں نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے فرمایا اے حجر اسود تو سن لے, تو ایک پتھر ہے, انک لا تضر ولا تنفع, نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے. اللہ کی قسم اگر میں نے میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہیں چومتا. صرف اتنی حیثیت ہے, ورنہ مسلمان صرف عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. اگر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو وہ صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. میرے بھائیوں, خانہ کعبہ اور حدود حرم کی بہت ساری خصوصیات ہیں. آپ وہاں کسی شخص پر حملہ نہیں کر سکتے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ وہاں کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے, کسی پرندے کا شکار نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ کسی پرندے کو آپ وہاں اڑا نہیں سکتے, ڈرا نہیں سکتے, دھمکا نہیں سکتے. یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جو پودے ہوتے ہیں, خضرو پودے, خضرو جھاڑیاں, آپ انہیں اکھاڑ بھی نہیں سکتے. امن و امان کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ پرندوں کو ہاتھ نہ لگا سکیں, جانوروں کو ہاتھ نہ لگا سکیں, وہاں کی اگی ہوئی چیزوں کو, جھاڑیوں کو ہاتھ نہ لگا سکیں, حتیٰ کہ وہاں پر گری پڑی چیزوں کو آپ اٹھا بھی نہیں سکتے, الا یہ کہ کوئی شخص جو سسٹم کے تحت متعین کیا گیا ہو تاکہ چیزوں کو اٹھائے اور لوگوں میں اعلان کرے. تو یہ وہ عالم ہے ارض مقدس خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد حدود حرم کا. اسی طرح سے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں سے بھی زیادہ ہے. دنیا کی کسی اور مسجد میں اگر آپ کوئی نماز پڑھتے ہیں, خواہ وہ نماز فرض ہو یا وہ نماز نفل ہو, مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور خانہ کعبہ میں آپ کو موقع ملتا ہے ایک ظہر کی نماز پڑھنے کا, تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بار خانہ کعبہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں سے بھی زیادہ افضل ہے, چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے وہ نفلی کوئی بھی نماز ہو. اسی طرح سے خانہ کعبہ کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان خصوصیات کو سمجھیں اور ان کے لیے ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے گھر کا جب بھی موقع ملے, اللہ رب العالمین جب بھی ہمارے اندر وہ وسعت پیدا کرے, ہم اس کے گھر کی زیارت کریں, یا زیارت ہی کریں یا اگر عمرے کے واسطے جا سکیں تو عمرے کے لیے جائیں, اور اگر اللہ رب العالمین اور توفیق دیتا ہے اور استطاعت دیتا ہے تو حج بیت اللہ سے بھی سرفراز ہوں. میرے بھائیوں, جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا اور اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور فرمایا تھا کہ اے اللہ رب العالمین تو اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دے, اس شہر کے لوگوں کو پھلوں میں سے روزیاں عطا کر دے. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر مدینہ منورہ کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی کہ اے اللہ رب العالمین, جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والا شہر بنایا, اے اللہ میں اپنے اس شہر مدینہ منورہ کو حرمت والا شہر بناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور کہا کہ ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلها وانی حرمت المدینہ وانی دعوت فی صاعها وفی مدها بمثل ما دعا به ابراہیم لأہل مکہ, کہ اے اللہ رب العالمین بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والا شہر بنایا اور اہل مکہ کے لیے دعائیں کی, میں بھی مدینے کو حرمت والا شہر بناتا ہوں اور میں اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ان کے ساع میں
अनाज वज़न करने का एक पैमाना होता है, उनके साअ में, उनके मुद में तू बरकत अता फरमा दे। वो बरकत जो तूने मक्का में रखी है, उस बरकत के 2 गुना बरकत अहले मदीना के लिए तू फरमा दे। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी कि जो बरकत तूने अहले मक्का के लिए रखी है, उस बरकत की 2 गुना बरकत तू अहले मदीना के लिए रख दे। तो इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साथ मेरे भाइयों, मदीने मुनव्वरा हुर्मत वाला शहर बन गया। ये वो शहर है जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साला ज़िंदगी गुजरी, जहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी हुकूमत की तश्कील दी और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जहाँ पर रह करके खुलफाए राशिदीन के 4 बड़े खलीफा, खुलफाए राशिदीन के 4 खुलफा वहीं पर रह करके उन्होंने मुसलमानों की खिलाफत की और वहीं से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर बैठ करके अपने फ़ौज के दस्तों को तैयार करते थे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फ़ौजियों को भेजा करते थे, वहीं पर उन्हें उनके लिए अलम बांधा करते थे। और इसी तरह से खुलफाए राशिदीन भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए फुतूहात इस्लामिया की जो शुरुआत की, वो उसी मस्जिद नबवी के अंदर बैठ करके की। और मस्जिद नबवी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिद। दुनिया की किसी भी मस्जिद की तरफ या किसी भी दरबार दरगाह किसी भी और ऐसी चीज़ की तरफ इबादत के नाहिए से, इबादत की नीयत करके सफ़र करना जायज़ नहीं है सिवाय 3 मसाजिद के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली मस्जिद तो मस्जिद हराम है, खाने काबा है मक्का मुकर्रमा में, दूसरी मेरी ये मस्जिद यानी मस्जिद नबवी है, और तीसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस मस्जिद में नमाज का सवाब क्या है। आपने फरमाया कि एक नमाज मेरी इस मस्जिद के अंदर पढ़ी गई तो दुनिया की दीगर मस्जिदों के मुकाबले में 1000 नमाजों से भी ज़्यादा अफजल है। इसी तरह से मस्जिद नबवी के लिए जो शख्स जाता है उसे चाहिए कि वो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे। रोज़ा कहते हैं एक क्यारी को, और मस्जिद नबवी के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से आपका वो घर जो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा कहलाता था, उस हुजरे से लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक जो जगह है उस जगह को रोज़ा कहते हैं। उस रोज़े की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलत बताई है कि वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, वो जन्नत का टुकड़ा है। तो मदीने की बहुत सारी फजीलतों में से एक फजीलत ये भी है, मदीने की एक फजीलत ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल ईमान ला यअरिज़ु इलल मदीनति कमा तअरिज़ुल हय्यतु इला जुहरिहा, कि मदीना वो जगह है जहाँ पर ईमान सुकड़ कर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से जमा होकर सुकड़ कर मदीने में ऐसे ही पहुँच जाएगा जैसे कि एक सांप अपने सुराख में वापस पहुँच जाता है। तो मदीना वो जगह है जो ईमान की पनाह की जगह है। और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा के अंदर रिहाइश पजीर लोगों के लिए फरमाया है अल मदीनतु खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून, कि मदीना लोगों के लिए खैर का बाइस है अगर लोग इस बात को जानते हों। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने के अंदर जिनकी वफ़ात होती है उनकी क्या फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उन लोगों के लिए क़यामत के दिन शिफाअत करूँगा, सिफारिश करूँगा जिन लोगों की वफ़ात, जिन लोगों की मौत मदीने मुनव्वरा में हुआ करती है। आप जानते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके हाथों पर दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें गिरी, कैसर व किसरा जिनके ज़रिए से ख़त्म हुए, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने जलीलुल क़द्र सहाबी और मुसलमानों के इतने बड़े खलीफा, वो दुआ क्या किया करते थे, वो दुआ किया करते थे अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादत फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिक, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मुझे अपने रास्ते में शहादत की मौत अता कर दे, वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिक, और अगर तुझे मेरी मौत देनी है तो तू मुझे
تیرے رسول کے شہر میں موت عطا کر۔ اور ہوا بھی ایسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حبیب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر لگا، آپ مسجد نبوی کے اندر امامت کرا رہے تھے، وہ رسول کے شہر میں تھے، رسول کی مسجد میں تھے، رسول کے مصلی پر کھڑے تھے، اور انہیں خنجر لگا اور ان کی وفات ہوئی، اور انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں انہیں دفنایا گیا۔ یہ وہ تمنائیں ہوا کرتی تھیں جو ہمارے سلف صالحین کیا کرتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مدینہ کی اور اسی طرح سے مکہ کی ان فضیلتوں کو، ان خصوصیتوں کو سمجھیں، اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم سلف صالحین جس طرح سے اہل مدینہ کے لیے محبت رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ جنہیں انصار کہا جاتا ہے، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ اہل مدینہ یعنی انصار جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کو پناہ دی تھی، جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ سے انصاریوں سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی، منافق ہونے کی علامت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان فضائل کو سمجھیں، ان پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی مدینہ اور مکہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے دنیا میں کسی بھی خطے میں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، تو اے اللہ رب العالمین تو ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں تو ان کی قرض کی ادائیگی کا بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔